کہاں چلی گئی تھی آپ؟ کتنا ڈھونڈا تھا آپ کو میں نے۔ وہ اس کے گالوں پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اپنے قریب کرتا بولا، جبکہ وہ اس کی طرز تخاطب پر پاگل ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اسے یہی کہتا تھا، مجھے جانے دیں، وہ اسے سکتے ہوئے بولی، مگر مقابل بنا اس کی بات کو سنجیدہ لے اسے گرفت میں لیتا اپنی آنکھیں مون گیا۔ پورب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے اپنے ساتھ بھیجتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مدہوش ہوتا اس کے لبوں کو کس کرتا جا رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ پیچھے ہوئے۔ بتائیں حور، کہاں تھی آپ؟ اب کی بار لہجے میں دیوانگی تھی، جنون تھا۔ جانے دیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی، مگر وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے کام میں مگن رہا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسے بغلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، جب وہ بنا اس کو سیریس لیے اس کے وجود سے چادر ہٹاتا اس کے خد و خال پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ اس وجود کو اتنا عرصہ مجھ سے دور رکھ کر کیسے بے سکون کیا آپ نے؟ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اس کے سراپے کو خمار بھری نظروں سے دیکھتا حورب کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پورا گاؤں آج کسی خواب کی مانند جگمگا رہا تھا۔ دور دور تک رنگ برنگے قمقموں کی روشنی رات کے سیاہ آنچل پر ستاروں کی طرح بکھری ہوئی تھی، جبکہ صدیوں پرانی خان حویلی واقعی دلہن کا روپ دھارے ہر دیکھنے والے کی نگاہوں کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی بلند و بالا عمارت پر سنہری جھالریں لہرا رہی تھیں۔ بڑے دروازے سے لے کر آخری صحن تک گلاب، تازہ موتی، چنبیلی اور گیندی کے پھول اس نفاست سے سجائے گئے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے باہر خود زمین پر اتر آئی ہو۔ حویلی کے وسیع لان میں شاندار اسٹیج تیار تھا، جہاں رنگین پردے، سنہری جھومر اور خوشبودار موم بتیاں ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خواتین کی ہنسی، لڑکیوں کے شوق کہکہے اور مہندی کے گیت، بچوں کی بھاگ دوڑ اور مہمانوں کی چہل پہل، ہر طرف زندگی بکھیر رہے تھے۔ آج خاندان کے سب سے بڑے اور اکلوتے وارث زاویر خان کی مہندی تھی، اسی لیے دور دور کے رشتہ دار، سیاستدان، جاگیردار اور بااثر شخصیات اس تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس کی دلہن کو صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسٹیج پر شاہانہ لباس پہنے زاویر خان خاموش وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے گرد دوستوں کا ہجوم تھا جو اسے چھیڑنے میں مصروف تھے، جبکہ بزرگ دعائیں دے رہے تھے اور نوجوان ڈانس فلور پر دھمال ڈال رہے تھے۔ نوکروں کی دوڑیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کوئی مہمانوں کو مشروبات پیش کر رہا تھا، کوئی کھانے کی نگرانی میں مصروف تھا، کوئی پھول سجا رہا تھا، کوئی برتن سنبھال رہا تھا۔ انہی درجنوں ملازموں کے درمیان ایک دبلی پتلی لڑکی بھی مسلسل ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، جس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی تھکن صاف بتا رہی تھی کہ وہ سخت بیمار ہے۔ وہ تھی حورب۔ صبح سے اس کے جسم میں بخار تھا، سر ایسا بھاری جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ گلا خشک تھا اور ٹانگیں جواب دے رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی مشین کی طرح مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ اس کی چچی نے صبح اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، آج خان حویلی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، حویلی والے خوش ہو گئے تو اگلے کئی مہینوں کا انتظام ہو جائے گا، ورنہ واپس آ کر تمہارا یہ حسن جلا ڈالوں گی۔ یہی خوف اسے آرام کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کبھی مہمانوں کو جوس پیش کرتی، کبھی ٹرے اٹھاتی، کبھی پھول درست کرتی تھی، کبھی بچوں کے پیچھے بھاگتی تھی۔ ہر بار جب اس کے قدم لڑکھڑاتے تو وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیتی، پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ مصروف ہو جاتی، جیسے اسے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی مجبوری عزیز ہو۔ رات مزید گہری ہوتی گئی تو تقریب بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ڈھول کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی، مہندی کے گیتوں پر خواتین کی تالیوں کا شور فضا میں رس کھول رہا تھا۔ رنگ برنگی لیزر لائٹس آسمان کو روشن کر رہی تھیں اور ہر طرف خوشبوؤں کا ایسا حصار قائم تھا کہ سانس لینا بھی کسی خوشبو کو محسوس کرنے جیسا لگتا تھا۔ اسی شور اور ہنگامے کے درمیان حورب نے بھاری ٹرے اٹھائی جس میں قیمتی شیشے کے گلاس سجے ہوئے تھے اور بخار کی شدت سے اس کی بینائی دھندلا رہی تھی۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، مگر وہ ہونٹ بھینچ کر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم لڑکھڑائے، اسے لگا کہ زمین گھوم رہی ہے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ مہمانوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی، جہاں زاویر خان کے دوست قہقہے لگا رہے تھے اور مہندی لگانے والی خواتین
اس کے ہاتھوں پر خوبصورت بیلیں بنا رہی تھی۔ پورب نے نظریں جھکا کر ایک ایک کے سامنے مشروب رکھا اور خاموشی سے پلٹنے لگی۔ اچانک کانوں میں کسی بزرگ خاتون کی آواز پڑی، یہ نئی لڑکی کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دوسرے نے جواب دیا، سنا اس کی چچی نے بھیجا ہے، غریب گھر کی ہے مگر کام بہت محنت سے کرتی ہے۔ پورب نے یہ الفاظ سنے تو ایک لمحے کے لیے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک چبھن سی اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی کیفیت چھپا کر دوبارہ کام میں خود کو مشغول کر لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت کی لکھی ہوئی کہانی اس جگمگاتی رات، اسی مہندی کی محفل اور اسی خان حویلی سے ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جس کے بعد نہ اس کی زندگی پہلے جیسی رہے گی، نہ ہی خاندان کے۔ سنو لڑکی، یہاں مہندی کی رسم اپنے عروج پر تھی جب دادی جان کی آواز پر وہ مڑتی ہوئی ان کی جانب آئی، یہ لو تمہارا انعام، تم صبح سے کام کر رہی ہو، پکڑ لو۔ دی جان نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو تلخیاں مسکرائی، معاف کیجیے گا بی بی جی، مگر میں سید ہوں، خیرات نہیں لیتی۔ صاف کوئی سے بولتی وہ مڑنے والی تھی جب جھولے پر بیٹھا زاویر اس آواز پر ساکت ہوا۔ یہ آواز، یہ عام تو نہیں تھی، یہ تو اس کی مولانی کی آواز تھی۔ وہ اٹھتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا مگر وہ بنا اس کی جانب دیکھے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آتے زاویر کو نہیں دیکھا تھا، سب نے اسے جاتے حیرت سے دیکھا مگر وہ ان سب کو انتظار کرنے کا کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہے حور! اس کو تیزی سے آگے کی جانب بھاگتے دیکھ وہ اپنی گھمبیر آواز میں اسے پکار گیا۔ جب اس آواز پر وہ ساکن رہ گئی، کیا کیا یاد نہیں آیا تھا؟ نہیں، یہ وہ ظالم نہیں تھا، اس کے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سر جھٹکتی آگے کی طرف بڑھنے ہی والی تھی جب زاویر اس کو پکڑ کر کچن میں لے جاتا دروازہ بند کر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مخروطی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ساکن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ کتنا ڈھونڈا تھا آپ کو میں نے، اس کے گالوں پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اپنا قریب کرتا بولا جبکہ وہ اس کے طرز تخاطب پر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی اسے یہی کہتا تھا، مجھے جانے دیں، وہ اسے سکتے ہوئے بولی، مگر مقابل بنا اس کی بات کو سنجیدہ لیے اسے گرفت میں لیتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ پورب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے اپنے ساتھ بھینچتا ہوا دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مدہوش ہوتا اس کے لبوں کو کس کرتا جا رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ پیچھے ہوا، بتائیں نہ حور، کہاں تھیں آپ؟ اب کی بار لہجے میں دیوانگی تھی، جنون تھا۔ جانے دیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی مگر وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے اپنے کام میں مگن رہا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا جب وہ بنا اس کو سیریس لیے اس کے وجود سے چادر ہٹاتا اس کے خد و خال پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ اس وجود کو اتنا عرصہ مجھ سے دور رکھ کر کیسے بے سکون کیا ہے آپ نے؟ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اس کے سراپے کو خمار بھری نظروں سے دیکھتا وہ حورب کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکت میں اس کی سانسیں رکوائی تھی۔ جانے دیں ویر، وہ ظالم اس کا نام لے گئی تھی۔ دوبارہ بولے۔ حورب لب دبا گئی۔ آپ سمجھ میں آیا تھا کہ کیا بول گئی۔ جانے دیں، اب کی بار التجا کی گئی، نام لینا میرا۔ وہ اپنی ضد میں اٹکا تھا۔ ویر، وہ جانتی تھی مقابل کی ضد کو، ویر کی زندگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ کیوں چھینا مجھ سے یہ سکون؟ وہ پاگلوں کی طرح پوچھتا اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ اس کا سر پیچھے کی جانب دھکیلتی روحانسی ہوئی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ آپ کا ویر سب سنبھال لے گا۔ ایک جملے نے اسے آسمان پر بٹھا دیا۔ وہ حق دکھ کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی جس کے لفظوں نے اس کے دل کے ساتھ کھیلا تھا۔ وہ مدہوشی میں ایسے الفاظ بول گیا تھا کہ حورب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بہت یاد کیا میں نے، ظلم کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، ایسے کون ظلم کرتا ہے؟ اس کی جانب دیکھ کر پوچھتا وہ لہجے میں کرب ناکی بھر گیا اور وہ ساکت اور جامد اس کا کرب ناک لہجہ دیکھ رہی تھی۔ آپ جانے نہیں دوں گا آپ کو، ابھی تو حساب بھی بے باک کرنے ہیں۔ اس کی جانب دیکھ کر بولتا ایک آخری بوسہ لیتا اس کی چادر اس پر اڑھا کر اس کے ماتھے کا ایک بوسہ لیتا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلا تھا جبکہ وہ ساکت اور جامد کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھچتی چلی گئی تھی۔ خان حویلی پٹھانوں کی جدی پشتی حویلی تھی۔ اس حویلی کے سردار وارث خان تھے جن کی شادی بی جان سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑے بیٹے وہاج خان اور دوسرے بیٹے وہاب خان۔ وہاج خان کی شادی آرمینہ خان سے ہوئی تھی
جن کا ایک ہی سپوت تھا، زاویر وہاج خان، 28 سالہ خوبرو جوان، اپنے قبیلے کا سردار اور بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ، جبکہ دوسری جانب وہاب خان کی شادی فائزہ خان سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، ماہنور خان۔ 21 سالہ ماہنور خان، جس کی شادی زاویر خان سے ہونا طے پائی تھی، وہ نہایت سلجھی اور خوبصورت دل کی مالک تھی، جس نے اپنے باپ کی بات پر سر خم کرتے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ پھر زاویر کے انکار پر اس کے دل میں ٹیسیں بھی اٹھتی تھیں، مگر دی جان نے اسے اپنی قسم اور اپنی جان کی دھمکی دے کر منا لیا، جس پر وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ ان کو کچھ بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر وہ مانور کے پاس گیا اور اسے بہت سی حقیقتیں بتاتا وہ پاگل کر آیا تھا۔ اس معصوم نے اس کی ہر بات سنتے ہوئے فیصلہ اس پر چھوڑا تھا، جس پر وہ اس کی فرما برداری دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ بے اختیار اسے اپنے اس معصوم سی کزن پر پیار آیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد حویلی میں جشن کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ سننے میں آیا تھا کہ زاویر شاہ شادی کے لیے مان گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چلتی چلی گئی، جبکہ زاویر کے چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں برسوں کی بے قراری اتر آئی تھی، جیسے آج وہ سب کچھ واپس پا چکا ہو جسے قسمت اس سے چھین کر لے گئی تھی۔ اس کی چال میں ایک مسرور سی خوبصورتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لیے حویلی کے وسیع لان میں پہنچا، جہاں مہندی کی محفل ابھی پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر اچانک مدھم پڑ گئی، کیونکہ سب کی نظریں ایک ساتھ اس جانب اٹھ گئیں، جہاں زاویر اسٹیج پر چڑھتا حورب کو اپنے برابر میں کھڑا کر گیا۔ اس کی اس غیر متوقع انداز پر پوری محفل میں خاموشی چھا گئی۔ ہر چہرے پر حیرت تھی، ہر نگاہ سوال بن چکی تھی۔ دی جان، وہاج خان، وہاب خان، آرمینہ، فائزہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے، سوائے ماہنور کے۔ وہ مقابل کی آنکھوں میں موجود چمک سے جان چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زاویر آخر کرنا کیا چاہتا ہے، جبکہ اس نے مضبوطی سے حورب کا ہاتھ تھاما اور گونجدار آواز میں بولنا شروع کیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو بہت عرصے سے میرے سینے میں قید ہے، اور اب اسے چھپانا میرے بس میں نہیں رہا۔ اس نے گلا کھنکار کر بولنا شروع کیا تو سب کو سانپ سونکھ گیا۔ دل شدت سے دھڑکنے لگے کہ یہ کیا بولنے والا ہے۔ زاویر خان سب کے سامنے یوں تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر حورب کی جگہ واضح کرنے کے لیے اسے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ لڑکی کوئی ملازمہ نہیں ہے، نہ ہی اس حویلی میں خدمت کرنے آئی ہے۔ مطلب ہاں، آئی تھی خدمت کرنے، مگر یہ لڑکی میری عزت ہے، میری امانت ہے، میری بیوی ہے، اور میری محبت بھی۔ زاویر خان کے لفظوں پر ایک ہی لمحے میں پوری محفل جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ کسی کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، کسی کی سانس رک گئی اور کسی کی زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ دی جان نے بے یقینی سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ زاویر، اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ محفل میں سرگوشیوں کا شور اٹھا، مگر زاویر کی نگاہیں صرف اپنے خاندان پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی، نہ پشیمانی، بلکہ بات اس کے چہرے پر سکون نظر آیا تھا سب کو۔ آنکھیں پر رونق تھیں۔ جی میں بالکل ہوش میں ہوں، یہ لڑکی میری بیوی، میری اکلوتی بیوی۔ اس کی جانب مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا گیا تھا، سب کے سامنے اسے قبول کر گیا تھا۔ وہ مغرور وڈیرا جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، اسے قبول کر گیا تھا۔ اس کا دل پاگل ہونے لگا۔ اسے جو بتایا گیا تھا، کیا وہ جھوٹ تھا؟ کیا زاویر نے محض جسم کی خاطر اس سے نکاح نہیں کیا تھا؟ کیا وہ اسے طلاق نہیں دے گا؟ نہیں، وہ اسے طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اسے سب کے سامنے قبول کر گیا تھا، وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بے ساختہ اس کی نگاہیں دلہن بنی ماہنور پر جا ٹکیں، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کی بیوی کے بارے میں جان کر مسکرا رہی تھی۔ عورت کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ بے ساختہ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالا تھا، مگر چکر اس قدر شدید تھا کہ اگلے ہی پل وہ اپنے حواس کھوتی ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ زاویر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، جبکہ سب بے یقینی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔
اگلے ہی پل اس کو بازو میں بھرتا اندر کی جانب پڑھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر بے حد زور سے غرایا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں اس کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی بے چینیاں دیکھ رہے تھے، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کے اندر گھس کر جان لے کہ اس کی بیوی کو کیا ہوا۔ اس کا یہ روپ ہی تو دیکھنا چاہتے تھے سب، کہ وہ اپنے جذبات عیاں کرے۔ وہ سب اس کی خاموشی سے گھبراتے تھے، مگر آج جیسے سب کو سکون مل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے آرام کا مشورہ دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سب نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بتانا پسند کرو گے برخوردار کہ ایسی بھی کون سی جلدی آ گئی تھی کہ باپ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وحاج خان نے طنزیہ لہجے میں تیر پھینکا تو وہ سر کھجا گیا۔ آپ کا یہ بھروسہ، آپ کی جیسی نظریں ہوتی ہیں مجھ پہ، مجھے تو ڈر تھا کہ ساری زندگی کنوارا رکھیں گے مجھے۔ اس نے جس انداز میں کہا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، جبکہ وحاج خان دانت کچکچا گئے۔ یہ تمہیں کہاں ملی زاویر؟ کتنی پیاری بچی ہے، یہاں کیسے آئی؟ ایک ساتھ کئی سوال تھے جو آرمینہ خان نے کیے تھے، جس پہ وہ لب بھیج گیا۔ ماضی کے کئی لمحات آنکھوں کے سامنے چھائے تھے، اور پھر وہ بولتا چلا گیا۔ ماضی۔ اسلام آباد کی صبح کی نرم سنہری دھوپ یونیورسٹی کے بلند و بالا عمارتوں پر موتیوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ سبززار پر شبنم کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے، اور ہر طرف طلباء و طالبات کے چھوٹے چھوٹے گروپ دکھائی دے رہے تھے۔ اسی دوران سفید رنگ کی مہنگی گاڑی آہستہ سے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا، مگر پچھلی سیٹ کا دروازہ اس سے پہلے ہی کھل چکا تھا۔ لمبے قد کا ایک وجیح نوجوان سیاہ شرٹ اور ڈارک بلو جینز میں ملبوس گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتا ہوا بے نیازی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھتے ہی کئی لڑکیوں کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں، مگر وہ کسی کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح سیدھا راستہ ناپ رہا تھا۔ وہ زاویر خان تھا، اس یونیورسٹی کا سب سے ذہین اور مغرور اسٹوڈنٹ، ہر پروفیسر کی پہلی پسند، ہر مقابلے کا فاتح، مگر اپنے غرور اور سنجیدہ مزاج کی وجہ سے سب سے الگ۔ دوسری طرف یونیورسٹی کے دوسرے گیٹ سے ایک سفید سکارف میں لپٹی شوخ سی لڑکی ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک ہاتھ میں کتابیں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا برگر تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے زور سے بھاگتی آ رہی تھی۔ مریم، رک جا پاگل، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ سامنے چلتی لڑکی نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ حورب، خدا کے لیے کسی دن تو انسانوں کی طرح آ جایا کرو، ہر روز لیٹ آتی ہو، اور پھر ہر روز یہی ڈرامہ ہوتا ہے۔ حورب نے برگر کا آخری لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری۔ اگر وقت پر آ گئی تو پھر پوری یونیورسٹی مجھے یاد کیسے رکھے گی؟ مریم بے اختیار ہنسی۔ تمہیں کوئی نہیں سدھار سکتا، بالکل نہیں، اور مجھے سدھرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں دوڑتی ہوئی موڑ کی طرف مڑی کہ اگلے ہی لمحے حورب پوری رفتار سے سامنے آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھوں سے کتابیں زمین پر بکھر گئیں، جبکہ برگر کی سوس سیدھی سامنے والے شخص کی سیاہ شرٹ پر جا گری، اور چند لمحے کے لیے ارد گرد مکمل خاموشی چھا گئی۔ حورب نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، آج تو لگ گئی۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں تو سامنے زاویر خان کھڑا تھا۔ وہ پہلے اپنی خراب ہوتی شرٹ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظریں دھیرے سے حورب کے چہرے پر اٹھی۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اندھی ہو کیا؟ وہ بے حد غصے سے بولا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھی۔ حورب نے ایک لمحے کو لب بھینچے، پھر کتابیں اٹھاتے ہوئے بولی، نظر تو آتا ہے، مگر سڑی ہوئی چیزوں پر دھیان نہیں دیتی میں، تبھی آپ پر بھی نہیں دے سکی۔ اس نے جلے کٹے انداز میں کہا تو ارد گرد کھڑے لوگوں کے منہ سے ہنسی کے دورے چھوٹے، مگر اس کی ایک نگاہ سے سب خاموش ہو گئے تھے۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، اس نے سرد لہجے میں کہا تو حورب نے کتابیں سینے سے لگائیں اور معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، سب کچھ بہت اچھے سے چلتا ہے۔ وہ شرارتی لہجے میں بولتی اسے حیران در حیران کر رہی تھی۔ پہلی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی تھی، اور وہ کرنے بھی دے رہا تھا۔ مریم نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ زاویر نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح مروب ہونے والی نہیں تھی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا تو حورب نے فوراً سر ہلا۔ یہی خیال آپ کے بارے میں ہے؟ کیا وہ واحد لڑکی ہیں جن کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آئی کہ کیوں کہا گیا ہے کہ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے؟ اس نے کافی سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی کہ زاویر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔
تاکہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر کوئی خوف سے نہ مر جائے، اسی لیے مسکرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ناسمجھی پر وہ وضاحت دیتی خود ہی اپنی بات پر قہقہہ لگا اٹھی۔ زاویر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، جبکہ باقی سب کا قہقہہ بھی بے ساختہ تھا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، سرد آواز میں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب حورب نے اس کی پشت کو گھورا، اللہ جانے کس بات کا غرور ہے جناب کو۔ مریم نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ خاموش رہ، اگر اس نے سن لیا نا تو حورب نے کاندھے اچکائے۔ سن لے، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ دونوں باتیں کرتی ہوئی کلاس کی طرف بھاگ گئیں، جبکہ چند قدم آگے چلتا زاویر ان کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے پہلی بار پلٹ کر حورب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی حیرت بھی تھی۔ شاید اس نے پہلی بار کسی ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے نام اور حیثیت سے بالکل بھی متاثر نہیں تھی، اور یہی پہلی ٹکرانے والے دنوں میں سے ایک ایسی جنگ کا آغاز کرنے والی تھی جس میں ہار دونوں کی ہونی تھی اور جیت کسی اور کا مقدر ہونے والی تھی۔ اگلی صبح حسب معمول حورب ایک ہاتھ میں کافی کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں فائل پکڑے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ مریم نے اسے دور سے دیکھتے ہی سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، آج پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حورب نے معصوم سا چہرہ بنا لیا کہ آج تو میں بالکل شریف بن کر آئی ہوں، آج کسی سے لڑائی نہیں کروں گی۔ مریم نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ قسم کھا سکتی ہو؟ حورب نے فوراً کان پکڑ لیے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئیں تو سامنے سے زاویر اپنے چند دوستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ حورب نے اسے دیکھا تو آہستہ سے مریم کے کان کی طرف جھکی۔ دیکھو دیکھو، برف کا پہاڑ آ رہا ہے۔ اس کی آواز سنتی اتنی ضرور تھی کہ وہ سب سن سکتے تھے۔ مریم نے بمشکل مسکراہٹ دباتے اسے گھورا تھا، جبکہ زاویر کے ساتھ چلنے والے لڑکے ہنس پڑے۔ وہیں زاویر رک کر اسے دیکھا۔ آج پھر تم نے صبح صبح شروع کر دیا؟ حورب نے کاندھے اچکائے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بس یہ کہا کہ آج کافی ٹھنڈی سی لگ رہی، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ برف کا پہاڑ ہمارے آس پاس ہو۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تو مریم نے اپنے دانتوں کا دباؤ لبوں پر بڑھایا۔ زاویر نے بازو سینے پر باندھ دیے۔ تم ہر وقت فضول باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس نے کافی ضبط سے پوچھا۔ کیا جانے کیوں وہ اس لڑکی کو کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اگر میں آپ جیسی ہو گئی تو یونیورسٹی تو ماتم کدہ بن جائے گی، تبھی میں آپ کے حصے کا بھی بول لیتی ہوں۔ معصومیت سے اسے بتایا گیا۔ زاویر کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ ویسے بنا کچھ بولے ایک نگاہ اس پر ڈال کر اپنا قدم آگے کی جانب بڑھائے، جس میں مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عجیب لڑکا ہے، کوئی اور ہوتا تو کب کا لڑ پڑتا۔ حورب نے ہونٹ سکیڑے۔ اندر سے اچھا ہے، بس چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ کلاس شروع ہوئی تو پروفیسر نے پروجیکٹ کے بارے میں ہدایت دینا شروع کی۔ آخر میں انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، مسٹر زاویر اور مس حورب، آپ دونوں لائبریری میں بیٹھ کر آج ہی پروجیکٹ کا آؤٹ لائن تیار کریں۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ کلاس ختم ہوتے ہی حورب نے آہ بھری۔ چلیے جناب، قسمت نے پھر اکٹھا کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کاندھے کے ساتھ کاندھا مار گئی۔ زاویر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنا فری ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں، جبکہ حورب نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ وہ سڑیل کے ساتھ دوستی کر کے اس کے اندر زندگی کے رنگ بھر دے گی۔ میں صرف کام کرنے جا رہا ہوں، فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حورب نے چلتے چلتے اس کی جانب دیکھا۔ فکر نہ کریں، میرے پاس دونوں چیزوں کے لیے وقت ہے، وہ مزے سے بولی تو زاویر نے سر جھٹکا۔ لائبریری میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے جب چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر حورب نے پین گھماتے ہوئے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ زاویر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، نہیں۔ حورب نے منہ بسوڑا۔ پوچھنے دینا۔ اس کے لہجے میں ایک مان سا بھرا تھا، وہ انکار نہ کر سکا۔ اب زاویر نے گہرا سانس لیا۔ پوچھو۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں یا کبھی نارمل بھی ہوتے ہیں؟ زاویر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ نارمل ہی ہوں۔ حورب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو؟ نارمل لوگ کبھی کبھی ہنستے بھی ہیں، آپ کو تو شاید ہنسنا آتا ہی نہیں۔ زاویر کے لبوں کے کنارے ہلکے سے ہلے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تم ہر کسی کو ہنسانے کی ذمہ داری لے کر پیدا ہوئی ہو؟ جی بالکل، اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میری سب سے مشکل اسائنمنٹ آپ ہی ہیں۔ زاویر نے پہلی بار بہت ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، مگر حورب کی تیز نظریں وہ لمحہ پکڑ چکی تھیں۔ آہا، آپ مسکرائے؟ زاویر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں مسکرایا۔ حورب نے دونوں ہاتھ میز پر مارے۔ مریم ہوتی تو گواہی دے دیتی۔ آپ واقعی مسکرائے تھے۔ زاویر نے بات بدلتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ کام کریں ورنہ شام تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ دونوں پروجیکٹ پر کام کرنے لگے۔
آدھے گھنٹے بعد حورب نے فائل بند کی اور فاتحانہ انداز میں بولی، ہو گیا۔ زاویر نے حیرت سے اس کی تیار کی ہوئی شیٹ دیکھی، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہارا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ حورب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، یا اللہ، سورج آج مغرب سے تو نہیں نکلا؟ آپ نے میری تعریف کی؟ زاویر نے نظریں چرائی، میں نے صرف سچ کہا ہے، اس سے زیادہ مطلب مت نکالو۔ حورب نے ہنس کر ہاتھ آگے بڑھایا، تو پھر آج سے جنگ بند، دوست۔ زاویر نے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو چند لمحے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صرف پروجیکٹ تک۔ حورب نے قہقہ لگایا، دیکھ لینا جناب، ایک دن آپ خود کہیں گے کہ حورب میری سب سے اچھی دوست ہے۔ دور کھڑے چند لڑکے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک نے نفرت سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کل تک اس لڑکی نے اس کے دوست کو ٹھکرایا تھا اور آج خود اس سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ یہ لڑکا خود کو سمجھ کیا رہا ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ ہر لڑکی اس کی ہی طرف کھینچتی چلی آتی ہے؟ برہان نے سفیان کے چہرے کو دیکھ کر آنکھ مزید بھڑکائی۔ جب سفیان گہرا مسکرایا، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، دوستی جتنی جلدی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی ختم بھی کروا دیں گے۔ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ دونوں ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تینوں کی خطرناک مسکراہٹ سے بے خبر زاویر اور حورب اپنی فائل سمیٹ رہے تھے، جبکہ قسمت خاموشی سے ان کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رہی تھی جس کے بعد نہ صرف ان کی زندگیاں بدلنے والی تھی بلکہ ان کا یہ رشتہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی میں زاویر اور حورب کی دوستی کو ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے، مگر پورے ڈپارٹمنٹ میں ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ جہاں حورب ہوتی وہاں کچھ ہی دیر بعد زاویر بھی دکھائی دے جاتا۔ کبھی دونوں لائبریری میں پروجیکٹ مکمل کر رہے ہوتے اور کبھی کبھی کیفیٹیریا میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے۔ وہ کبھی پورا لان ان دونوں کی نوک جھوک سے گونج رہا ہوتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زاویر جو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا، اب حورب کے سامنے کبھی کبھار مسکرا بھی دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس سے لڑ بھی پڑتا تھا۔ حورب کی وجہ سے اب اس کو اس کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اپنی بات پوری کر گئی تھی، وہ اس شخص کو زندہ دل کر گئی تھی، اور یہی بات کئی لوگوں کو اندر ہی اندر چلا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت اور کیفیٹیریا میں خاصا رش تھا۔ حورب ٹرے اٹھائے جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک جگہ پر پڑی۔ ہے برف کے پہاڑ، ادھر آ جاؤ۔ زاویر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کتنی بار کہا میرا نام زاویر ہے، کوئی عزت ہے میری یہاں؟ ایڈیٹ، وہ اس کو گھور کر دیکھتے بولا تو حورب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہنس پڑی۔ اچھا بابا، زاویر خان صاحب خوش؟ زاویر نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ نہیں۔ حورب نے حیران بن کر پوچھا، اب کیا ہوا؟ تم آج 5 منٹ لیٹ آئے۔ حورب نے آنکھیں پھیلائیں۔ اوہ ہو، مطلب انتظار بھی کیا گیا؟ زاویر فوراً سنبھل گیا۔ میں نے نہیں کیا، بس ٹائم پر نظر پڑ گئی تھی۔ اسے نظریں چراتے کہا۔ حورب نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، اتنا بڑا جھوٹ! وہ کچھ کہنے والا تھا جب انہی چند لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دیکھا تم لوگوں نے؟ پہلے کبھی کسی لڑکی سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا تھا اور اب اسی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ برہان نے سفیان کو بھڑکانا چاہا جب فہد نے تلخی سے کہا، ان دونوں نے سب کی توجہ اپنی جانب کروا رکھی ہے، اس کو تو چھوڑنے والا نہیں میں۔ سفیان کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا چرچا ختم کرنا پڑے گا، ایسا داغ لگائیں گے کہ دونوں عمر بھر نہ بھول سکیں گے۔ ادھر حورب نے زاویر کے سامنے رکھی فرینچ فرائز میں سے ایک اٹھائی تو زاویر نے فوراً اس کا ہاتھ ہلکا سا جھٹک دیا۔ اپنی پلیٹ میں سے کھاؤ۔ حورب نے مصنوعی غصے سے آنکھیں در دی۔ کنجوس کہیں گے، اتنے بڑے جاگیردار ہو، ایک فرائز بھی نہیں دے سکتے؟ زاویر نے پلیٹ پوری اس کی طرف سرکا دی۔ لو، اب ساری کھا لو۔ حورب چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ شکریہ۔ وہ بے شرمی سے ساری اٹھا چکی تھی۔ جب یہ منظر دور کھڑے سفیان نے بھی دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں حسد اور گہرا ہو گیا، اور اگلے دن پروفیسر نے اعلان کیا کہ کل تمام گروپس اپنے پروجیکٹ کی آخری پریزنٹیشن تیار کریں گے، جس کے لیے ہر گروپ کو الگ الگ سیمینار روم دیا جائے گا۔ کلاس ختم ہوتے ہی سفیان نے اپنے 2 دوستوں کو اشارہ کیا، بس یہی موقع ہے، کل دونوں کو ایک ہی روم میں بند کریں گے، پھر ایسا شور مچائیں گے کہ پوری یونیورسٹی اکٹھی ہو جائے گی۔ اگلی صبح حورب ہمیشہ کی طرح خوشی خوشی یونیورسٹی پہنچی۔ زاویر پہلے ہی سیمینار روم کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج پھر لیٹ، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ حورب نے زبان نکالی۔ 5 منٹ ہی تو ہوئے ہیں، دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ دونوں کے روم کے اندر داخل ہوئے۔ میز پر فائلیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ اچانک حورب نے
चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। 1 मिनट, ये दरवाज़ा बंद कैसे हुआ? जाविर उठकर गया और हैंडल घुमाया। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने ज़ोर से धक्का दिया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। हुरब की पेशानी पर बल पड़ गए। किसी ने मजाक किया है क्या? जाविर ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। कोई है बाहर? दरवाज़ा खोलो। मगर बाहर खामोशी थी और चंद ही लम्हों के बाद अचानक राहदारी में शोर उठा। अरे जल्दी आओ, सेमिनार रूम में लड़का लड़की बंद है। किसी ने बाहर से जानबूझकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा डिपार्टमेंट जमा हो गया। हुरब का रंग एकदम मुड़ गया। ये क्या हो रहा है? जाविर की आंखों में खतरनाक गुस्सा उतरा। उसे फौरन समझ आ गया था कि ये सब किसी की सोची समझी चाल है। बाहर सब सरगोशियां कर रहे थे। किसी ने जानबूझकर प्रोफेसर को बुलाया, किसी ने मोबाइल निकाल ली और इन्हीं हजूम में खड़ा एक लड़का किसी ऐसे शख्स को फ़ोन कर रहा था जिसने उनकी ज़िंदगियों को उलट देना था। हुरब की आंखों में खौफ उतरने लगा था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ फंस कर वो दोनों किस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं। जबकि बाहर खड़े सुफियान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलती चली जा रही थी। उसे यकीन था कि आज के बाद न हुरब इस यूनिवर्सिटी में नज़र आएगी और न ही जाविर की ज़िंदगी पहले जैसी रहेगी। राहदारी में हंस गुजरते लम्हे के साथ हुजूम बढ़ता जा रहा था। हर तरफ सरगोशियाँ थीं। कोई हैरान था तो कोई बिना हकीकत जाने अपनी मर्जी की कहानियाँ गढ़ने में मसरूफ़ था। सेमिनार रूम के बाहर प्रोफेसर भी जमा हो चुके थे और एक चौकीदार ने चाबी लाकर दरवाज़ा खोला तो अगले लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। सबकी नज़रें एक साथ अंदर उठी। जाविर और हुरब एक दूसरे से काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे। मेज़ पर फाइलें खुली हुई थी जबकि दोनों के चेहरों पर वाज़ेह गुस्सा दिखाई दे रहा था। मगर हुजूम को हकीकत से कोई गर्ज ना थी। सरगोशियों का शोर मज़ीद बढ़ गया। देखा था ना हमने, काफ़ी दिनों से दोनों इकट्ठे घूम रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। हुरब ने बेयकीनी से लोगों को देखा। उसकी आंखें नम होने लगी। वो एक कदम आगे बढ़ी थी कि प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा, मिस हुरब, मिस्टर जाविर, मेरे ऑफिस में आए। दोनों खामोशी से उनके पीछे चल पड़े। सुफियान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसका मंसूबा कामयाब हो चुका था। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते ही प्रोफेसर ने सख्ती से पूछा था कि आखिर ये सब क्या है? जाविर ने तहम्मुल से जवाब दिया कि सर, हमें किसी ने जानबूझकर रूम में बंद किया था। हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक और प्रोफेसर तंजिया से, और हमें ये बात मान लेनी चाहिए। बंद कमरों में कौन सा प्रोजेक्ट? आप चाहें तो रूम के कमरे चेक कर लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। जाविर ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि इसका ज़ब्त जवाब दे रहा है। वो उसको उधेड़ कर रख सकता है, मगर फ़िलहाल मामला इतना ख़राब नहीं हुआ था। काम करने वाले ने जल्दी कर दी थी। इससे पहले कोई कुछ कहता दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी उम्र का शख्स तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। हुरब ने उन्हें देखा तो बेख्तियार पुकार उठी, बाबा। अगले ही लम्हे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ कर उनके करीब जाना चाहती थी मगर उनके संजीदा चेहरे ने उसके कदम रोक दिए। हुरब के वालिद ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा और फिर जाविर की तरफ देखा। उन्हें यहाँ किसने बुलाया था? जाविर को समझने में देर न लगी। उसका दिल चाहा कि हर शख्स को तहस नहस करके निस्त व नाबूद कर दे। वो समझ गया था उनकी चाल। चंद लम्हे कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। प्रिंसिपल ने आहिस्ता से सारी सूरत हाल उन्हें बताई। वो खामोशी से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना चीख व पुकार, बस अजीब सी थकन उतर आई थी। उन्होंने धीरे से हुरब को देखा, मेरी बेटी, एक बात का जवाब तो। हुरब रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। बाबा, अल्लाह की कसम, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें किसी ने जानबूझकर बंद किया है। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे तुम पर यकीन है बेटा। ये सुनकर हुरब फूट फूट कर रोने लगी। फिर उनकी नज़रें जाविर की तरफ उठी। तुम्हारा नाम जाविर खान है ना? जी। जाविर ने एहतराम से जवाब दिया। क्या तुम मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो? सवाल इतना अचानक था कि कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। जाविर चंद लम्हे खामोश रहा। मैं आपकी बात समझा नहीं। इज्जत की खातिर क्या कर सकते हैं? उन्होंने पूछा तो जाविर की आंखें सुर्ख हो गईं। जान ले सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। इसके जवाब पर उन्होंने जाविर को गौर से देखा। वहीं हुरब ने हैरत से उसके सामने देखा था। जानता हूँ तुम दोनों ही बेकसूर हो। अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ मैं, मगर आज अगर मेरी बेटी यहाँ से बगैर किसी रिश्ते के गई तो सारी ज़िंदगी इस पर उंगलियाँ उठेंगी। मैं बाप हूँ, ये बोझ उसके नसीब में नहीं देख सकता। उनके लफ्ज़ों पर हुरब का दिल मऊफ हो रहा था। जाविर उनके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम वाकई बेकसूर हो और मेरी बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो तो इससे निकाह कर लो। पूरा कमरा
ساکت رہ گیا۔ حورب نے بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھا۔ بابا آپ، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے خاموش ہو گئی۔ کبھی کبھی باپ کو دل نہیں حالات دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گی تو میرا حال سمجھ جاؤ گی کہ اولاد کی زندگی اور اس کی عزت ماں باپ کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ زاویر خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں اپنے خاندان کا خیال آیا، دی جان، بابا، ماہنور، سب کا خیال رہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر حورب کے آنسوؤں پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس باپ پر ٹھہر گئی جو جھکے کاندھوں سے کھڑا تھا، کسی کی سازش کا شکار بنا ہوا۔ مجھے قبول ہے، اور پھر سب نے وہ سنا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حورب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے زاویر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خاندان کا وارث ایک لمحے میں ایسا فیصلہ کر لے گا۔ وہ سب تو سمجھے تھے کہ وہ ایک مغرور وڈیرا ہے، وہ ایسی کوئی بات ماننے کا روادار نہیں ہوگا، مگر اس لڑکی کی خاطر یہ بھی کر گیا۔ حورب کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سی کبھی اپنے بابا کو دیکھتی تو کبھی زاویر کو دیکھتی۔ اس کے لب کئی بار ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ پرنسپل نے خاموشی توڑتے ہوئے دھیرے سے کہا، مسٹر زاویر، آپ کو شاید اپنے فیصلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں، آپ کے گھر والوں کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ زاویر نے نہایت مضبوط لہجے میں انہیں جواب دیا، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ میرے گھر والوں کو بعد میں خود سب کچھ سمجھا دوں گا میں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ بس اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو صاف کرنے پر دھیان دیں، ورنہ میں نے دیا تو یونیورسٹی کا دروازہ کھلا دیکھنے کو ترسیں گے آپ۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا پرنسپل کا رنگ اڑا تھا۔ وہ اڑیل گھوڑا کچھ بھی کر سکتا تھا، اس بات کا اندازہ تھا انہیں۔ پرنسپل نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر حورب کے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی بیٹی پر شک نہیں کرتا، مگر معاشرہ شک کرتا ہے، اور میں اپنی بیٹی کو لوگوں کی زبانوں کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ حورب بے اختیار ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کو میری قسم، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ ایسا مت کریں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے معلوم ہے میری بچی، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، اور میں اپنی بیٹی کو ساری عمر ہر محفل میں سر جھکائے نہیں دیکھ سکتا۔ حورب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویر نے پہلی بار اس کے آنسوؤں کو اس طرح دیکھا۔ اس کا دل عجیب سی تکلیف سے دوچار ہوا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو مار دے، جس نے اس کو رلایا ہے، وہ سب کو ختم کر دے۔ 2 قدم آگے بڑھا اور دھیرے سے انہیں مخاطب کرنے لگا۔ اگر اس نکاح سے آپ کی عزت محفوظ ہوتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حورب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ زاویر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج اگر میں خاموش رہا تو کل لوگ کہیں گے زاویر خان اپنی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر گیا۔ میں یہ بوجھ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ چند گھنٹوں بعد یونیورسٹی کے قریب موجود ایک چھوٹی سی مسجد میں سادگی سے نکاح کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ مسجد میں صرف چند لوگ موجود تھے، امام صاحب، حورب کے بابا، پرنسپل، 2 پروفیسر بطور گواہ اور زاویر۔ حورب سفید دوپٹے میں سمٹی ایک طرف بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ خواب ہو۔ امام صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ پہلے زاویر کی طرف دیکھا اور پھر یوں ہی 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد نکاح مکمل ہو گیا۔ امام صاحب نے دعا کروائی۔ حورب کے بابا نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زاویر کی طرف دیکھا۔ آج سے یہ میری امانت نہیں، تمہاری امانت ہے بیٹا، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آنے دینا۔ زاویر نے احترام سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے ان کی عزت میری عزت رہے گی۔ حورب نے پہلی بار زاویر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غرور تھا، نہ مجبوری تھی اور نہ ہی دکھ۔ تو کیا وہ اس نجات سے راضی تھا؟ کئی سوال تھے جو اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، مگر وہ انہیں خود میں دبا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے باپ کا ہاتھ چوم کر انہیں حورب کی حفاظت کے وعدے دے رہا تھا، اور لمحے نہ جانے کیوں حورب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اسے لگا شاید قسمت نے اس کے لیے کوئی ایسا راستہ چن لیا ہے جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی، مگر دونوں میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر ان کو پھر ایک ایسے موڑ پر لے جانے والی تھی جہاں ان کا ساتھ صرف چند دنوں کا رہ جائے گا اور پھر جدائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سفیان اور اس کی گینگ تو حیران در حیران تھی۔
उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। वो तो उन लोगों को ख्वार करना चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे, मगर ये सब किसी के भी गुमान में नहीं था। वो कई पल ऐसे ही बैठी रही जबकि जावीर चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर आहिस्ता से उसके करीब आया। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसका लहजा मुकम्मल बदल गया था। वो तुमसे आप पर आ गया था। पूरब ने पहली बार नज़रें उठाकर उसे देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसी शोखी नहीं थी, बस एक अनजाना सा खौफ था। बाबा, मुझे घर जाना है, घर चलें। उसने अपने वालिद की तरफ देखा। जावीर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया था। एक पल में वो बदल गई। अब्दुल हमीद साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, मगर एक बात याद रखना, आज से तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने मुड़कर जावीर को देखा। बेटा, मैं जानता हूँ ये निकाह हालात ने करवाया है, मगर मेरे लिए कोई समझौता नहीं। निकाह अल्लाह का पाक रिश्ता है, इसे कभी बोझ मत समझना। जावीर ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए सर झुका दिया था। इंशाअल्लाह कभी नहीं। अब्दुल हमीद साहब की आंखों में इत्मीनान उतर आया। वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर रवाना हो गए, जबकि जावीर काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। उसके दोस्त हमजा ने आकर उसके कंधे पर हाथ मारा। पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो क्या कर दिया है? जावीर ने गहरा सांस लिया। अगर दोबारा भी यही वक्त आए तो फिर यही फैसला करूँगा। हमजा ने हैरत से पूछा, मगर घर वालों को क्या जवाब दोगे? जावीर ने आसमान की तरफ देखा। सच, क्योंकि झूठ बोलने से रिश्ता नहीं बचता। वो अपने कमरे में बैठा इन पलों को याद कर रहा था जब वो दिनों एक दूसरे को कबूल कर रहे थे। उसके पास हुरब का नंबर था, मगर उनको कभी बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। मगर आज दिल जैसे मचल रहा था। शायद महरम रिश्ते की कशिश उसे खींच रही थी। कई लम्हे मोबाइल हाथ में लिए बैठा रहा, फिर आखिरकार कॉल मिला दी। दूसरी तरफ काफ़ी देर के बाद धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। जी। जावीर के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिससे वो खुद भी अनजान था। मिसेस जावीर खान। आवाज़ सुनते ही हुरब के गाल सुर्ख हो गए। आप? वो धीरे से बोली। जी मैं। खामोशी छा गई। दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करें। आखिरकार हुरब ने हिम्मत की। आपने आज इतना बड़ा फैसला क्यों किया? जावीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में बेबसी अच्छी नहीं लगी। शायद पहली बार मुझे किसी के आंसू अपने लगे। हुरब के लब कांप गए। आपको पछतावा तो नहीं होगा? जावीर ने फौरन जवाब दिया। मुझे सिर्फ एक बात का डर है। कौन सी? हुरब बेख्तियार पूछ बैठी कि कहीं मुझे आपसे मोहब्बत ना हो जाए। उसकी बात पर हुरब धक से रह गई थी। उसकी आंखों में नमी के बावजूद हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आपके घर वाले? वो बिलाखिर पूछ बैठी। उनसे निमटना मेरा काम है। आपकी अम्मी को? वो अभी पूछने ही वाला था जब वो उसे टोक गई। मेरी मम्मा नहीं है, सिर्फ बाबा हैं। हम दोनों यहाँ रहते हैं, वो उसे बताती अफसरदा सी हुई। जावीर धक से रह गया। इस लड़की के पास रिश्ते के नाम पर महज एक बाप था, या दोस्त के नाम पर मरियम। फिर भी वो जिंदा दिल थी, जबकि उसके पास तो कई लोग थे। फिर भी वो खामोश सा था। और कोई नहीं है फैमिली में? वो पूछ बैठा। वो जानना चाहता था उसके बारे में। चचा चची हैं, मगर वो गांव होते हैं। मैं और बाबा यहाँ रहते हैं। शुरू से ही हम यहाँ रहते हैं, बाबा की जॉब की वजह से। कभी गांव नहीं गए। वो धीमी आवाज़ में उसे बता रही थी, जबकि वो उसको सुनता जा रहा था। उसकी आवाज़ सुकून सा ढल रही थी। फिर दोनों चंद लम्हे खामोश रहे, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। सो जाएं। चंद पल उसकी मखमूर सांसें सुनने के बाद वो कॉल कट कर गई। जब उसकी बात और हरकत पर वो मुस्कुरा कर रह गया। मोहब्बत दिल में कदम रख रही थी, मगर अभी वक्त बाकी था। अगले दिन जब दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पूरा कैंपस उन्हें देख रहा था। कल तक जो सरगोशियाँ इल्ज़ाम बनकर गूंज रही थी, आज वही सरगोशियाँ निकाह की खबर सुनकर हैरत में बदल चुकी थी। हुरब नज़रें जमाए चल रही थी। वाह, एक दिन में ही किस्मत बदल गई। अचानक एक लड़की ने तंज़ीह अंदाज में कहा तो हुरब रुक गई। जावीर जो वहीं से आ रहा था, इस लड़की की बात पर नागवार निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। इससे पहले वो कुछ बोलता, हुरब की बात ने उसे मुस्कुराहट दबाने पर मजबूर किया। तुम भी अपनी किस्मत बदल लो। पर उफ, 3 किलो मेकअप थोपने वाली के साथ एक रूम में कोई कैसे बंद होगा? तुम ऐसा करो, पैसा देकर पेट बंधा बंद करवा लो अपने साथ। वो फर बोलती वहाँ खड़े हर शख्स को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। जब उस लड़की का चेहरा मारे सुबकी के सुर्ख पड़ा, वो क्यों भूल गए कि मुकाबिल नहीं बख्शती थी किसी को। हो गया सुकून, कर दी बेइज्जती, अब चलें। उसकी जानिब देखकर बोल रहा था। जब उसकी बात पर हुरब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कब आया था? आइंदा कोई भी मेरी बीवी के बारे में इस लहजे में बात न करे, ऐलानी अंदाज में कहता उसे अपने साथ लिए आगे की जाने पड़ गया। निकाह के बाद गुजरने वाले दिन अजीब सी कैफियत लिए हुए थे।
نہ وہ عام دوست رہے تھے اور نہ ہی مکمل اجنبی۔ دونوں کے درمیان اب ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا تھا جسے وہ خود بھی ہر لمحہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں آج بھی سب کی نظریں انہی پر تھیں۔ حورب حسب معمول مریم کے ساتھ لان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب سامنے سے جاویر آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ مریم نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر شرارتی انداز میں بولی، میں چلتی ہوں، تم دونوں میاں بیوی آرام سے بات کرو۔ حورب کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ مریم، بکواس بند کرو۔ مریم ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر جاویر نے اس کی طرف ایک آئس کافی بڑھائی۔ پی لیں۔ حورب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا مجھے یہ پسند ہے؟ وہ اشتیاق سے بولی تو جاویر نے نظریں چرائیں۔ اس دن کیفے میں 3 بار یہی آرڈر کیا تھا آپ نے، یاد رہ گیا؟ حورب بے اختیار مسکرا دی۔ اوہ، تو جناب ہمیں نوٹ بھی کرتے تھے۔ وہ اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئی تھی۔ جاویر نے کھانس کر بات بدلی۔ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہی، صرف اتفاق تھا۔ حورب نے کافی لیتے ہوئے چھیڑا، جی ہاں، اور اتفاق سے ہی آپ کو میرا پسندیدہ ڈرنک بھی یاد رہ گیا۔ جاویر پہلی بار بے اختیار ہنس دیا۔ کیا میں اپنی بیوی کی پسندیدہ ڈرنک بھی یاد نہیں کر سکتا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا تو اس کی ادا پر حورب چند لمحے ساکت رہ گئی۔ آپ پر ہنسی بہت اچھی لگتی ہے، ہر وقت غصہ نہ کیا کریں۔ جاویر کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ اب وجہ مل گئی ہے مسکرانے کی تو اب مسکرایا کروں گا۔ حورب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ وہ ایسے اس سے روز ملتا، اس سے باتیں کرتا۔ دونوں میں خاموش محبت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ پہلے جیسے بول رہی تھی، مگر اس رشتے کی وجہ سے جھجک ابھی بھی تھی۔ سفیان اور اس کی حرکتوں کے بارے میں وہ جان چکا تھا، جس کا بدلہ بھی وہ لے چکا تھا، مگر بہت آسان سا بدلہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی انہیں اتنی خوبصورت اور پیاری بیوی ملی تھی۔ مگر وہ ان کو ان کے کیے کی سزا دے گیا تھا۔ اور پھر یوں ہی دن گزرتے گئے، مگر حورب یونیورسٹی آنا چھوڑ گئی۔ وہ چھوڑ گئی تھی یوں نہیں آنا، وہ چھوڑ گئی تھی اس سے ملنا۔ جاویر نے اسے پورے اسلام آباد میں ڈھونڈ ڈالا، مگر وہ اسے نہیں ملی۔ وہ اس کے نمبر کو ٹریس کروا چکا تھا جو کہ اس کے گھر کا تھا، مگر کوئی نہیں تھا وہاں۔ اسے پتہ چلا عبدالمجید صاحب کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد حورب یہاں سے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ شخص جس نے ابھی مسکرانا سیکھا تھا پھر سے اس کی مسکراہٹ چھین لی گئی۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا اور ان 4 سالوں میں وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ اس کے گھر والے اس نکاح سے بے خبر تھے۔ جبھی ماہنور سے اس کا نکاح کروانے پر بازد تھے، مگر وہ خود میں اتنی اذیتیں چھپائے بیٹھا ہے، سب کی آنکھیں نم تھی۔ کتنی اذیت میں تھا ان کا بچہ، ان کا وارث۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ کر رہ گئے جو لبوں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا انہیں سب بتا رہا تھا۔ لیکن یہ یہاں کیسے آئی، وہ بھی ملازمہ کے روپ میں؟ آرمینہ خان اس کے سرہانے بیٹھ کر پیار سے پوچھنے لگی۔ یہ تو جاگ کر ہی بتائے گی وہ۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے جب اچانک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی، بی بی جی، باہر ایک خاتون آئی ہیں، کافی لڑ جھگڑ رہی ہیں، اندر آنا چاہتی ہیں۔ ملازمہ نے جیسے ہی کہا، ساتھ ہی ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے میری بھتیجی؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ جب سامنے اسے بیڈ پر پڑے دیکھ وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپ کون؟ جاویر نے ناگواری سے پوچھا۔ یہ میرے دیور کی بیٹی ہے، یہاں کام کرنے بھیجا تھا میں نے اسے، مگر یہ کیا ہوا ہے اسے؟ انہوں نے حیرت سے کہا تو جاویر ایک پل میں سب سمجھ گیا۔ آپ حورب کی چچی ہیں جو گاؤں؟ او مائی گاڈ! وہ اپنا سر پکڑ گیا۔ وہ 4 سالوں سے اس کے گاؤں میں بیٹھی تھی اور وہ اسے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی چچی کے پاس آ گئی اور وہ اسے اس شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ سب کو وہ حقیقت کا بتاتا انہیں وہاں سے بھیج گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نگاہ سب سے پہلے جاویر پر پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوکھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب اس کی بوکھلاہٹ پر وہ محسوس ہوا، آپ یہاں تھی میرے گاؤں میں، میرے قریب، اور میں جان ہی نہیں سکا۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر بولتا وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے وہ خود بھی رو دی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب جاویر اس میں چھپتا جا رہا تھا۔ آئی کیوں نہیں پھر میرے پاس؟ اس کے لہجے میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ چچی نکلنے نہیں دیتی تھی، اس کے ہر سوال کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ اور اگر میں مر جاتا تو؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ حورب ساکت رہ گئی۔ ایسے نہیں بولیں، وہ روتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال گئی۔ آپ شادی کر رہے تھے؟ اس کو روتے ہوئے اچانک سے کچھ یاد آیا، جب وہ نفی میں سر ہلا کے، آپ کے علاوہ کسی سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی گردن پر ناک ٹریس کرتا وہ بولا، نہیں کر رہے تھے تو مہندی کس کی تھی پھر آج؟ اس کی جانب گھورتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کر رہا تھا لیکن اب نہیں۔ حمزہ کو جانتی ہے؟ یاد ہی ہوگا، ظاہر ہے۔
اسے یاد دلانا چاہا جو ذہن پر زور ڈالتی ہے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے ساتھ ہے ماہنور کی شادی۔ آج تو بس میں بیٹھا تھا مگر کل بارات وہی لائے گا اب۔ اس نے جیسے اسے کچھ باور کروانا چاہا مگر ماہنور وہ الجھی تھی، اس کو سب پتہ ہے۔ پہلے دن سے جانتی ہے میں دل ایک حسینہ کو دے بیٹھا ہوں۔ وہ شرارت سے بولتا اس کے لبوں پر انگلی گھماتے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ بہت مس کیا آپ کو۔ ایک دفعہ پھر سے بولتا وہ اس کو سینے سے لگا گیا۔ 4 سالوں کا ہجر تھا، اتنی آسانی سے نہیں بھولتا تھا۔ اس کے کاندھوں سے لگی ساری رات روتے ہوئے اس کے 4 سالوں میں ہوئے ہر حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کوئی بھی ایک خوشگوار واقعہ نہیں تھا جس نے زاویر کو بتایا ہوتا بھی کیسے۔ زندگی خوشگوار رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اس دکھوں میں گھری لڑکی کو تھام کر خود میں سمیٹ گیا تھا۔ آج ماہنور اور حمزہ کی بارات کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی ریسیپشن بھی تھے۔ چچی تو حیران اور پریشان تھی کہ کیسے وہ چھوٹے سے گھرانے سے اٹھ کر اس حویلی کی مالکن بن گئی تھی، مگر اس میں ان کا بھی فائدہ تھا، تبھی خوشی خوشی اس کی ہر خوشی میں شریک ہونے لگی، جبکہ ماہنور پہلے روز سے جانتی تھی کہ حمزہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب بتانے والا زاویر ہی تھا جو اسے بہت سال پہلے حقیقت بتا چکا تھا۔ وہ دونوں جوڑیاں اسٹیج پر بیٹھی تھیں، ہر آنکھ میں رشک پیدا کر رہی تھی۔ اتنا حسن لے کر میرے سامنے آئی ہے، کیسے قابو کروں خود کو؟ اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر بولتا وہ اس کو سرخ کر گیا۔ ہم سب کے سامنے ہیں، اس نے جیسے یاد دلانا چاہا۔ چلتے ہیں روم میں تو کب سے بےتاب ہوں۔ وہ پاگل سا ہوا، اس کی جنونی باتیں حورب کو بھی خوفزدہ کر رہی تھیں۔ ایسے بولیں گے تو جان چلی جائے گی میری۔ وہ دھیرے سے بولی تو وہ قہقہ لگا اٹھا، جبکہ اپنے بیٹے کو یوں ہنستے مسکراتے زندہ دل دیکھ کر حویلی کے ہر فرد خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ اب یقیناً خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھیں۔ اگر اس کا پارٹ 2 چاہتے ہیں تو اس پارٹ پر اپنا پیار دکھائیں۔ 800 لائکس اور 300 کامنٹس پر اس کا پارٹ 2 آئے گا، مگر صرف آپ لوگوں کے رسپانس پر۔ یہ کہانی مکمل ہے، مگر اگر آپ لوگ نیا پارٹ چاہتے ہیں تو ضرور آئے گا، اور یہ بھی کامنٹ میں بتائیے گا کہ پارٹ 2 میں زاویر خان کا جنونی روپ چاہیے یا پھر جونیئر زاویر کا۔